اعلان غدیر کے موقع پر جب یہ سب کچھ ہو گیا کہ میرے بعد مولا جو ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو اصحابہ نے مبارکبادیں دیں، ٹھیک ہے، بخن بخن کہا حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے. پھر سقیفہ میں جا کے جب یہ خلافت سونپ دی گئی جناب حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کیا کبھی یہ بات بعد میں حضرت عمر کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی خلافت کے وارث علی تھے؟ ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ بڑی خوبصورت بات اور اچھا سوال فرمایا آپ نے. یہ ہر ایک نے محسوس کیا ہے، ہر ایک نے. اصل میں ہوا یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کے مد نظر تھیں. جس وقت مولا کائنات نے اپنے تحفظات کا اظہار فرمایا نا کہ ہمیں اس مشورے میں شامل نہیں کیا گیا. اچھا کہا آپ نے؟ ہاں. تو اس وقت انہوں نے اظہار فرمایا کہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، ہم تو ایک نوکر کی حیثیت سے. یہ بات ریکارڈ ہے؟ جی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. اور پھر فرمایا، بڑا جملہ فرمایا، جو کچھ بھی ہوا سمجھا گئی وہ اچانک سے ہوا، لیکن ہم سے یہ غلطی ہوئی. اچھا، تو ایک یہ صورتحال تھی. دوسری یہ کہ مطلب ہے یہ عرب جو ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے یا وغیرہ وغیرہ، ان کا اندازہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے تحفظات کا اظہار فرمایا، اپنے استحقاق کا بھی اظہار فرمایا، لیکن ان کے گلے نہیں پڑے. ہاں، نہیں پڑے. ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کی. امت کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ چلے، ان کی تائید کی، اور جہاں کہیں وہ رکے ان کو مشورے بھی دیے اور ان کو بصیرت عطا فرمائی اور ان کو وہ کمال بخشا. یہ کمال کردار ہے. حضرت عمر کہتے ہیں، روزانہ کہتے تھے، اے اللہ باقی بات تو تیری شان ہے نا، لیکن مجھے کسی ایسی مشکل میں نہ پھنسا دینا کہ جس میں مشکل کشا بن کر حضرت علی نہ آئیں. بے شک مشکلیں آئیں، پر اس وقت آئیں جب علی ہمارا مشکل کشا ہو. ٹھیک ہے نا. اور کیا اعتراف ہے. دوسری بات یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لولا علی الحلق عمر، علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا. یہ کئی بار کہا آپ نے. سو مینی ٹائم. ہاں، یہ جو مذہبی جوڑ توڑے نا نیچے، یہ ڈرامے باز جو ہیں، یہ غالی شیعہ یا غالی سنی، انہیں پتہ ہی نہیں حقائق کیا ہیں. یہ اپنے اندازوں سے بولتے باتیں ہیں. تاہم یہ ضرور ہے کہ باہمی احترام بھی رہا. خلافت ثلاثہ تینوں خلفائے راشدین کی کسی بھی بات پر جناب مولا کائنات علیہ السلام نے 25 سال کے پورے ٹائم پیریڈ کے اندر کسی بھی ان کے معاملے کو کل عدم قرار نہیں دیا، کیونکہ ان کے جو حساس فیصلے ہوا کرتے تھے وہ تو مولا کائنات کی بصیرت سے ہوا کرتے تھے. اور مولا کائنات کی بصیرت الہی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس سینے میں نا قضا کی مہارت پیدا کر دے، علی فیصلہ کرتے ہوئے نہ گھبرائیں نہ پریشان ہوں. نہیں سمجھے نا. تو وہ چیزیں تو گاڈ گفٹڈ تھیں. ٹھیک ہے نا جی. اور انہی سے وہ فائدہ لیتے رہے. اور اتنا بڑا جگرا ہے مولا کائنات کا کہ استحقاق کے باوجود بھی نبھایا اور امت کو امت رکھا. یہ جملہ دوبارہ کہہ دیں آپ. اتنا بڑا جگرا ہے مولا کائنات کا کہ استحقاق کے باوجود بھی انہوں نے اس عمل کو نبھایا اور امت کو یکجا رکھا اور خلیفوں کو بھی بچایا. اس پر تو پھر ایک تفصیل سے ہم کو پروگرام کریں گے کس خلیفے کو کیسے بچایا. ٹھیک، زبردست. ہاں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیانتداری کے ساتھ دیکھنی چاہیے، مذہب کی اینک لگا کر نہیں، قرآن کی روشنی میں، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. لیکن اب قبلہ شاہ صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ اس وقت کے حالات تھے جس سے وہ لوگ نبرد آزما تھے، اہل بیت بھی اور غیر اہل بیت بھی. اب تو کوئی ایسی صورت نہیں. کیا ولایت علی ماند پڑ گئی ہے؟ کیا اس کو زنگ لگ گیا ہے؟ یا اس کا کیوں نہیں اپناتے بھائی؟ جب قرآن اس ولایت کو بیان کر رہا ہے تو وہ اپنی زندگی پہ نافذ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. یہ نظام جس دن ولایت مولا کائنات کا آ گیا تو یہ مذہبی ٹریڈ کمپنی ختم ہو جائیں گی. سرکار، ہم مولا کائنات کی جو ولایت ہے، اس جو نظام ہے، نظام ولایت علی، اس پہ بہت سے پروگرام کریں. جی الحمدللہ. تقریباً میں اس پر جو میرا مطالعہ ہے تقریباً 25 سے 26 جلدیں بنے گی. 1000 سے 800 صفحے کی ایک جلد بنے گی، جس پر چونکہ ان کو مولا کائنات کہا جاتا ہے تو کائنات کا نظام ہے نا ان کے دامن میں. صرف یہی تو نہیں کہ اس کی ضرورت ہے. نہیں، ضرورت نہیں، وہ مجبوری ہے. اس کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی. دیکھ رہے نہیں کیا حالات ہے، منظرنامہ کیا ہے. کہیں انسان تو نظر آتے، انسانی تو نظر نہیں آتے. یہ تو کمال سسٹم ہے. ہاں، جب تک امت کسی سسٹم کے ذریعے اثر نہیں آئے گی امت نہیں بنے گی. یہ جو وقت اور وہ ولایت علی ہے. وہ ولایت علی ہے.